اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ 1973 کے آئین کے تحت جو فنڈامنٹل رائٹس پاکستان کے شہریوں کو حاصل ہیں، ان میں ایک بے حد بنیادی حق جو ہے وہ جاننے کا حق ہے۔ یعنی معلومات تک رسائی کا یہ ایک ایسا حق ہے جس کی بدولت ہر شہری اپنی حکومت کے بارے میں اصل حقائق سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ اٹ مینس کہ حکومت کی کارکردگی، حکومت کی شفافیت اور اچھی حکمرانی بارے آگاہ ہو سکتا ہے۔ جاننے کا حق بنیادی طور پر احتساب اور جواب دہی کے عمل کو تقویت دیتا ہے۔ سب سے اہم چیز آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن۔ Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance۔ آگے بات کی گئی کہ subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law۔ اب اس بات کی انٹرپریٹیشن میں جانے سے پہلے کیوں نہ ہم پاکستان میں حکومت کے مختلف اداروں کی معلومات تک رسائی کے جو موجودہ قوانین ہیں ان کو پہلے دیکھ لیں کہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 19A ہے، جو میں نے ابھی پڑھا بھی ہے۔ اس کے بعد فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس یعنی آزادی معلومات کا آرڈیننس 2002 ہے۔ اس کے بعد معلومات کی آزادی کا قانون 2004 ہے۔ سندھ گورنمنٹ کی آزادی یعنی سندھ آزادی معلومات کا ایکٹ 2006 میں بنا تھا۔ بلوچستان آزادی معلومات کا ایکٹ 2005 اس سے پہلے بنا تھا۔ اس کے بعد لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2013 کی بھی آپ کاپی لے لیں۔ اس کی جو سیکشن، اس آرڈیننس کی سیکشن 137 جو ہے وہ آزادی معلومات یعنی جاننے کے حق کو ہر شہری کے اس کو واضح کر دیتی ہے۔ اس کے بعد رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2016 یہ بنیادی طور پر بنیادی قوانین ہیں جو ایک عام پاکستانی شہری کو کسی بھی سرکاری ادارے سے معلومات لینے کی آزادی دیتے ہیں۔ اب معاملہ آ جاتا ہے سرکاری ادارہ کیا ہے۔ سرکاری ادارے سے مراد فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کی کوئی وزارت ہے، وفاقی یا صوبائی حکومت کی کوئی ڈویژن ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد کوئی وفاقی یا صوبائی لیجسلیچر یعنی قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، سیکریٹریٹ ہے، کوئی بھی گورنمنٹ کی انفارمیشن وہاں سے۔ لیکن بات وہیں پہ ہے سبجیکٹ ٹو ریگولیشنز اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا۔ اس کے بعد فیڈرل یا صوبائی حکومت کا قائم کردہ یا ماتحت کوئی بورڈ ہے، کوئی کمیشن ہے، کوئی کونسل ہے، کوئی میونسپل کارپوریشن ہے، کوئی لوکل باڈی ہے، ان سب کی انفارمیشن جو ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ہم لے سکتے ہیں۔ کوئی فیڈرل یا
صوبائی حکومت کا کوئی ٹریبیونل ہو سکتا ہے، صوبائی یا وفاقی گورنمنٹ کے تحت کوئی کارپوریشن ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی انفارمیشن تک رسائی جو ہے وہ آرٹیکل 19A اور جو ہم نے قوانین ابھی ڈسکس کیے ہیں ان کے تحت پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے۔ اب معاملہ ہے کہ کون سی ایسی انفارمیشنز ہے جن کا پاکستانی شہری جو ہے وہ مطالبہ کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ معلومات رائٹ ٹو نو کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب ایک پاکستانی شہری انکشاف سے مستثنا معلومات کے سوا کسی بھی قسم کی معلومات مانگ سکتا ہے۔ سیکرٹ ڈاکومنٹس کی انفارمیشن نہیں لی جا سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم 2002 کی آزادی معلومات کی آرڈیننس کو دیکھیں تو اس طرح کی انفارمیشن آپ بطور پاکستانی شہری کلیکٹ کر سکتے ہیں کہ سرکاری رقم کو کس طرح اور کہاں خرچ کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے، یا بعض اوقات سرکاری زمینوں کے اوپر کس اتھارٹی کے تحت لوگوں کو الاٹمنٹس کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات رہائشی علاقوں کو کمرشلائز کر دیا جاتا ہے تو اس کی ساری انفارمیشن ایک شہری لے سکتا ہے۔ کتنے سرکاری اسکول کتنے بجٹ میں چل رہے ہیں اور کتنے بند کر دیے گئے ہیں، کسی بھی محکمے کا کتنا بجٹ ہے اور اس کو کس طرح سے اور کہاں کہاں پہ کن بنیادوں پر کہاں کہاں کون کون سے اس کے ہیڈز ہیں وہاں پہ ان کو خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حکومت کے ٹھیکے کون کون کتنی رقم کے عوض اور کن بنیادوں پر حاصل کر رہا ہے، یہ ساری انفارمیشن ایک پاکستانی شہری جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی پولیٹیشین کی یا کسی بھی حکومتی ملازم کی جو مراعات ہیں، ٹریولنگ الاؤنس ہے، اس کی گاڑی ہے، کرایہ مکان ہے، فارن ٹورز ہیں، اس کے دفتر کے ایکسپینڈیچرز ہیں، اس کے مختلف سیر و تفریح کے لیے جو ایڈونچرز بعض اوقات یا تشہیر کی جاتی ہے، کتنی رقم جو ہے وہ سرکار خرچ کر رہی ہے، انٹرٹینمنٹ میں کسی مخصوص ادارے، کسی انسٹیٹیوٹ یا کسی جگہ پہ کوئی سرکاری عہدیدار جو ہے وہ کتنی رقم خرچ کر رہا ہے۔ اس کے بعد بجٹ کس طرح سے بنایا جا رہا ہے اور کس طرح سے یہ صرف کیا جا رہا ہے، کسی اسکول، ہاسپٹل یا سرکاری ادارے کے اخراجات کے حوالے سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں، کسی پولیس اسٹیشن کے اندر کرائم کی شرح کیا ہے، عدالتوں میں جو پینڈنگ مقدمات ہیں ان کی انفارمیشن لے سکتے ہیں، عورتوں کے خلاف تشدد کے واقعات کتنے ہیں، ریپ کیسز کتنے ہیں، مجرموں کو سزائیں کس طرح سے دی جا رہی ہیں، کیوں نہیں دی جا رہی ہیں، یہ ساری انفارمیشن آپ بطور پاکستانی شہری لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی سرکاری ادارہ کس نوعیت کے لائسنس، کس نوعیت کے ٹھیکے، کس نوعیت کی الاٹمنٹس کر رہا ہے، یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ ایک پاکستانی شہری جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتا ہے۔ اور سرکاری اداروں کی تحویل میں کوئی بھی پبلک ڈاکومنٹ کا درجہ حاصل کرنے والی معلومات یا ریکارڈ بشرطے کہ اس کو سیکرٹ ڈکلیئر نہ کیا گیا ہو، یعنی جس کو انکشاف سے مستثنا قرار نہ دیا گیا ہو، وہ تمام انفارمیشن، وہ تمام ریکارڈ ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ لے سکتا ہے اور طلب کر سکتا ہے۔ اور یہ بنیادی طور پر وہ محکمہ یا وہ ٹریبیونل جو ہے وہ باؤنڈ ہے قانونی طور پر کہ وہ یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ اس پاکستانی شہری کو دے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 19A رائٹ ٹو نو جو ہے بنیادی طور پر 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے
قانون جو ہے وہ انسرٹ کیا گیا تھا، اور 18ویں ترمیم کے ذریعے جو ہے 2010 میں یہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں جو ہے وہ انسرٹ کیا گیا تھا۔ اور جب کوئی شہری معلومات یا کوئی سرکاری ریکارڈ طلب کرتا ہے تو پھر وہ سرکاری ادارہ ایک اہلکار مقرر کرے گا جو مقدمات یا اس ریکارڈ کو جس کو طلب کیا گیا ہے وہ اس شخص کو حقیقی اور آسان رسائی جو ہے وہ اس ریکارڈ تک، اس ڈاکومنٹ تک مہیا کرے گا، اور ایسا سرکاری اہلکار اس سرکاری ادارے میں 19 گریڈ سے کم نہیں ہوگا۔ یعنی ادارہ اپنے اعلیٰ درجے کے ایک افسر کو باقاعدہ طور پر اس بات پہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو، اس ریکارڈ کو پبلک کرے گا بذریعہ ایک اپنے آفیشیل کے۔ اور ہر سرکاری ادارہ اپنی جو سرکاری ویب سائٹس اس نے بنائی ہے اس میں ایک اپلیکیشن فارم جس کو APPA جو ہے وہ کہا جاتا ہے، فارم APPA، وہ اس کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوگی کہ اس ادارے سے متعلقہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن کسی بھی شخص کو چاہیے تو وہ فارم فل کر کے اس ادارے سے لے سکتا ہے، اور جو مخصوص اہلکار اس ادارے نے محسوس کیا ہے انفارمیشن دینے کے لیے وہ درخواست فارم APPA موصول ہونے کے 21 دن کے اندر معلومات فراہم کرے گا، اور اس درخواست دہندہ کو فراہم کردہ معلومات کی نقل کے ہمراہ ان معلومات کے صحیح ہونے یا ریکارڈ کی اصل سے نقل ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا، اور اس سرٹیفکیٹ کے اوپر ڈیٹ اور اس اہلکار کے دستخط بھی ہوں گے۔ اور اگر کسی وجہ سے انفارمیشن مہیا نہ کی جا سکیں تو پھر جو اپوائنٹڈ آفیسر ہے وہ اپنا فیصلہ تحریری طور پر دے گا اور درخواست دہندہ کو 21 دن میں وہ انفارم کرے گا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سیکرٹ ہے یا اس پہ کوئی ریسٹرکشن ہے یا یہ ریگولیشنز ہیں محکمے کی، اس وجہ سے یہ انفارمیشن جو ہے 21 دن کے اندر اس کو بتا دیا جائے گا کہ یہ نہیں دی جا سکتی ہیں، اپنا فیصلہ تحریری طور پر دے گا۔ اور اگر مطلوبہ معلومات جو ہیں وہ فراہم نہیں کی گئی ہیں 21 دن کے اندر تو پھر جو درخواست دہندہ ہے وہ اس ادارے کے سربراہ کو شکایت کر سکتا ہے، اور سرکاری ادارے کا سربراہ اس شکایت کی وصولی کے 30 دن کے اندر 30 days کے اندر شکایت کنندہ کو شکایت کے بارے انفارمیشن دے گا، بتائے گا اس کو۔ اگر 30 دن میں سرکاری ادارے کا سربراہ بھی کوئی کارروائی نہیں کرتا تو پھر فیڈرل یا پروونشل مستحق جو ہے ابرسمین جو ہیں ان کے پاس شکایت کنندہ جو ہے وہ اپیل کر سکتا ہے، اور محتسب کے پاس جب اپیل ہوگی تو وہ محتسب وفاقی ادارے کے خلاف ہے یا صوبائی ادارے کے پاس وہ صوبائی یا وفاقی شکایت جو محتسب ہے اس کے پاس اپیل کرے گا، تو پھر وہ محتسب شکایت کنندہ اور متعین کردہ اہلکار جو اس ادارے کا ہے دونوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد مناسب احکامات جو ہے وہ جاری کرے گا، اور اسی بنا کے اوپر ہائی کورٹس کے اندر ریٹس بھی مینٹینیبل ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو انفارمیشن کی اپلیکیشن دینے کے لیے سب سے پہلے تو یہ آپ یقین کر لیں کہ آپ حکومت کے درست محکمے کو درست انفارمیشن تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن دے رہے ہیں، اور درخواست کے اندر صحیح حکومتی ادارے سے اس کا ریکارڈ، نام اور مدت طلب کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 21 جنوری 2016 سے لے کے آپ 21 جنوری 2017 تک گورنمنٹ ہاسپٹل جس کا بھی آپ نام، اس میں میڈیسن کی خریداری کے عنوان کے تحت ریکارڈ مانگ رہے ہیں کہ جی اس سرکاری ہاسپٹل میں
6 ماہ کے اندر یا 3 ماہ کے اندر اندر جو بھی میڈیسن کی خریداری کی گئی ہے اس کی مجھے ڈیٹیل دی جائے. تو ایکوریسی، ڈیٹس کی ایکوریسی، اس جگہ کی، اس محکمے کی جس کی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہے. پھر معلومات کو مخصوص انداز میں پوچھیں. مثلا حکومت پنجاب کی وزارت ہے، اس کا نام لکھ لیں. گریڈ 10 سے 18 تک کتنے ملازمین ملازمت پر ہیں وہ باقاعدہ طور پر آپ لکھیں کہ وہ فلاں بندہ فلاں سے کے پاس ریکارڈ ہے، وہ مجھے مطلوب ہے. اور کبھی بھی کوئی ایسے عام سوال نہ پوچھیں جس میں مختلف افراد کے نقطہ نظر کو شامل کرنا پڑے. مثلا میرے علاقے میں تعمیر شدہ اندرونی راستہ انڈر پاس جو ہے وہ اتنی خستہ حالت میں کیوں ہے؟ یہ کوئی سوال نہیں ہے. اس انڈر پاس پہ کتنا بجٹ پاس ہوا، کتنی بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کرنے کے بعد لگا ہے، ٹھیکیدار نے کتنا کس طرح سے وہ بل جو ہے وہ پاس کروائے ہیں، یہ ساری انفارمیشن یعنی آپ نے اسپیسیفکلی لینا ہے، عام طور پر آپ نے اس کو نہیں لینا ہے. اور مبہم قسم کی معلومات طلب نہیں کرنی چاہیے. یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ انڈر پاس فلاں علاقے میں بننا ہے، اس کے منصوبے کی جو ہے جو تفصیلات مجھے مہیا کر دیں. ایسے نہیں، اسپیسیفکلی بتائیں کہ کتنا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا اور جو ٹھیکیدار تھا کس طرح نیلامی ہوئی اور کس طرح سے اس نے یہ ٹھیکہ لیا ہے اور کس طرح پیسہ سینکشن کیا گیا اور کس طرح سے لگا ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ ایک انفارمیشن کے حوالے سے آپ نے ایک اپلیکیشن دینی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک انفارمیشن میں آپ نے کوئی 20 25 یا 10 مختلف موضوع کے اوپر جو ہے نا اپنے اس محکمے سے معلومات طلب کرنی ہے. ایسے بالکل بھی نہیں کرنا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان ہینڈ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی وصولی، جس میں تاریخ وصولی درج ہونی ہو، اگر آپ کوریئر کے ذریعے بیچ رہے ہیں تو کوریئر کی رسید سنبھال کے رکھیں، کیونکہ آپ نے جو ریسیونگ ہے اسی کے مطابق سے ہی آگے آپ نے فالو اپ کرنا ہے، یا آپ نے جب اپیل کرنی ہے یا رٹ میں جانا ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے کام آئیں گی. بعض اوقات معاملہ اس طرح سے آ جاتا ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کو سبجیکٹ ٹو ریگولیشنز اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا کہ جو ہے اس کے زمرے میں لیا جاتا ہے کہ جناب یہ وہ معلومات ہیں، بعض اوقات سامنے آ جاتی ہے بات کہ آپ نہیں جناب اس کو آپ نہیں لے سکتے، مطالبہ نہ کر سکیں. اب معاملہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں بعض معاملات جو ہیں وہ واقعی طور پر جو ہے وہ سیکرٹ ہوتے ہیں اور اس کو رائٹ ٹو انفارمیشن سے استثناء حاصل ہوتا ہے. تو اس میں پاکستان کے آپ شہری ہیں، آپ نے پاکستان کے مفاد کو بھی دیکھنا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی ایسی انفارمیشن آپ مانگ رہے ہوں جس سے بین الاقوامی تعلقات میں کوئی نقصان یا کسی قسم کی کوئی امبیگوٹی پیدا ہو سکتی ہو، تو اس طرح کی انفارمیشن کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. کوئی ایسی انفارمیشن آپ بطور پاکستانی شہری طلب نہیں کر سکتے جس سے قانون کے نفاذ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور کوئی آپ ایسی انفارمیشن نہیں لے سکتے کہ کسی جرم کے ارتکاب پر جو ہے وہ اس کی طرف لیڈ کر رہی ہو، اور کسی خاص مقدمے میں کوئی سراغ لگانے، کوئی روک تھام، کوئی تفتیش یا انٹیروگیشن کے عمل کے حوالے سے آپ انفارمیشن نہیں لے سکتے. آپ پولیس سے اس کا مخبر نہیں لے سکتے ہیں، کوئی اس سے متعلقہ کوئی ڈسکس نہیں، کرائم کی انویسٹیگیشن کے بارے میں آپ انفارمیشن نہیں لے سکتے ہیں. اور معلومات کے کوئی سورس آپ ڈگ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں لے سکتے ہیں. اور کوئی بھی ایسی معلومات جس سے کسی شخص کو قانون کی گرفت سے بچنے میں تعاون ہو رہا ہو، اس طرح کی کوئی انفارمیشن آپ نہیں لے سکتے ہیں. کسی سسٹم کو، کسی پراپرٹی کو اگر کسی انفارمیشن دینے سے نقصان ہو سکتا ہے تو وہ ریسٹرکشن میں آ جائے گا، اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں دی جائے گی. اور اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو کہ کسی شخص کی پرائیویٹ لائف کو ڈسٹرب کر سکتی ہے تو وہ بھی آپ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے. کسی مجوزہ اقدام، کسی ٹیکس کے بارے میں انفارمیشن آپ نہیں لے سکتے ہیں، کوئی شرح سود کے بارے میں آپ پراپر نہیں لے سکتے ہیں.
شرائع تبادلہ کے خاتمے یا اس کے اندر جو ترمیم ہے یا اقتصادی جو بھی فسکل پالیسیز بنائی جاتی ہیں اس کو قبل از وقت آپ ان سے انفارمیشن نہیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے پاکستانی معیشت کو واضح نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی انفارمیشن آپ کسی سرکاری ادارے سے نہیں لے سکتے ہیں جس کے ایکسپوز ہونے سے یا جس کی انفارمیشن لینے کے بعد کسی سرکاری ادارے کے جو اقتصادی مفادات ہیں ان کو شدید یا واضح نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس طرح کا جو انفارمیشن ہے وہ بنیادی طور پہ نہیں لیے جا سکتی۔ اس کے بعد کوئی ایسا بعض اوقات ریکارڈ بھی ہوتا ہے جس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، مثلا فائلوں کے اوپر جو لکھے ہوئے نوٹ ہوتے ہیں آفیشلز کی جانب سے، کسی میٹنگ کی کارروائی کے جو نوٹس ہیں، عارضی طور پر اگر کوئی ریکمنڈیشن دی ہے، کوئی اوپینین کسی نے دی ہے، کوئی پالیسی بنانے کے لیے کوئی منٹس ڈسکس کیے گئے ہیں تو وہ ریکارڈ آپ جو ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی اقتصادی کمپنیاں یا اقتصادی اداروں کے کھاتہ جات کا ریکارڈ آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تمام ریکارڈ جن کا تعلق دفاع کے ساتھ ہے، فوجی تنصیبات کے ساتھ ہے، یا کوئی دستاویزات جس کا کوئی بھی تعلق جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ ہے، وہ آپ ریکارڈ یا انفارمیشن حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بعض اوقات کلاسیفائڈ قرار دیے جانے والے جو ڈاکومنٹس ہیں، جو ریکارڈ ہیں، وہ آپ طلب نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی فرد کی ذاتی زندگی سے متعلقہ ڈاکومنٹ ریکارڈ آپ نہیں لے سکتے ہیں، اور کسی ادارے کو اگر کوئی شخص اپنا نجی ریکارڈ دیتا ہے تو پھر آپ وہ بھی کسی تیسرے شخص کو نہیں، کیونکہ یہ بنیادی طور پر اس ادارے اور اس شخص کا ذاتی معاملہ ہے، اور کوئی بھی ایسا ریکارڈ، ایسی انفارمیشن جو کہ پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ آتی ہے، وہ بنیادی طور پر سبجیکٹ ٹو ریگولیشن اینڈ ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر بات اس طرح سے ہے صاحب کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 19A کے مطابق ہر شہری کو عوامی اہمیت کے تمام معاملات کی معلومات تک ضابطے اور قانون کی نافذ کردہ معقول حد بندیوں کے اندر رہتے ہوئے رسائی کا حق حاصل ہے، within regulation and within restrictions imposed by law۔ اب اس اصول کو سامنے رکھا جائے تو حکومت کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے شہری کا معلومات تک رسائی کا حق جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ شہریوں کے اندر احتساب کا جو معاملہ ہے اس کو سیٹسفائی کیا جا سکے۔ جان نے کہا کہ ایک ایسا بنیادی حق ہے جس کے ذریعے ہر شہری حکومت اور اس حکومت سے جواب دہی کے عمل کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ وہ مل جاتا ہے جو آپ نے مانگا ہو، مگر آپ کو وہ کبھی نہیں ملے گا جو آپ نے کبھی نہیں مانگا ہو، اور آپ کو چاہیے بطور ایک وکیل کے کہ جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے، تو رائٹ ٹو انفارمیشن ہر شہری کا حق ہے، تو آپ فوری طور پر متعلقہ محکمے سے یا متعلقہ لیجسلیچر سے متعلقہ کسی بھی جو بھی انفارمیشن آپ پبلک امپورٹنس کے کسی میٹر پہ لینا چاہتے ہیں، آپ کا بنیادی حق ہے۔ اور اس حوالے سے PLD 2011 کراچی ہائی کورٹ پیج 177، PLD 2011 کراچی ہائی کورٹ پیج 177 کے علاوہ 2012 CLC پیج 16 ہے، اور اس کے علاوہ PLD 2012 سپریم کورٹ پاکستان پیج 301 ہے، اور 2012 CLC پیج 16 ہے، جو اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان ہیز رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹنس۔ پبلک امپورٹنس کے ہر میٹرز کی انفارمیشن جو ہے
وہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن ود ان ریسٹرکشن اینڈ لمیٹیشنز امپوزڈ بائی لا۔ اسی بات کو پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ پیج 301، پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ پیج 292 اور پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 664 اور پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ پیج 244 اور 2013 ایس سی ایم آر پیج 862 اور 2013 ایس سی ایم آر پیج 1880 جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ پبلک امپورٹنس کے میٹرز سے متعلقہ کوئی بھی انفارمیشن جو ہے وہ پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ کو ہمیشہ وہ مل سکتا ہے جو آپ نے مانگا ہو، مگر آپ کو وہ کبھی نہیں مل سکتا جو آپ نے کبھی نہیں مانگا۔ یہ بنیاد ہے۔ تو رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے چند ایک گپ شپ ہم دوست لگا رہے تھے، میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دوستوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی جو سجیشنز ہیں، اپنے جو آپ کی قیمتی رائے ہے اس سے ضرور مجھے بتائیے گا۔ انشاءاللہ ہم اس گپ شپ کے پروگرامات کو ایک نئی جہت میں لے کے چلیں گے۔ انشاءاللہ جیتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔